ہمارا یہ دھرنا ایک قومی دھرنے کی حیثیت اختیار کر گیا ہے، اور اس دھرنے میں تاج برادری ایک بڑے پیمانے پر مسلسل شرکت کر رہی ہے۔ آج کی پشاور سے جیولرز اور ہند کو جو تاج برادری کے سرکردہ لوگ ہیں وہ سب یہاں تشریف لائے ہیں، ہم ان کا بھی خیر مقدم کرتے ہیں کہ تاجر بھی، صنعتکار بھی، ملازمت پیشہ افراد، پینشنرز، خواتین، نوجوان، طلباء اور طالبات سب اس دھرنے کے ساتھ جڑ گئے۔ سوشل میڈیا پر جماعت اسلامی کا حق تو عوام دھرنا ایک ٹاپ ٹرینڈ پر مسلسل چل رہا ہے، اور اس دھرنے نے عوام کے اندر ایک حوصلہ، امید اور اپنے مستقبل کے تحفظ کا احساس پیدا کیا ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ پاکستان آئینی، سیاسی، پارلیمانی، جمہوری اور انتخابی بحران سے دوچار ہے، اور ملک میں عدم استحکام ہے، اور حکومت کی کہیں بھی رٹ نہیں ہے۔ یہ کیبنٹ میٹنگ میں، پارلیمنٹ میں چیزوں کو بلڈوز کرتے ہوئے اور میڈیا پر بیٹھ کر اپنی حکمرانی چلا رہے ہیں، عملاً ان کا عوام کے دلوں کے اندر، ذہنوں کے اندر کوئی مقام نہیں۔ اس کی وجہ ہے کہ آئین کو پامال کیا جا رہا ہے، قومی معیشت سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے، اور قیام پاکستان کے مقاصد سے انحراف کیا جا رہا ہے۔ یہ دھرنا آج کیوں مقبول ہوا ہے اور مسلسل 10 دن تمام لوگ اس میں کیوں شریک ہو رہے ہیں؟ جماعت اسلامی سے وابستہ افراد اور کارکنان اسے اپنا ایک دینی ملی فریضہ سمجھ کے اللہ کی بندگی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور مخلوق کی خدمت کے جذبے کے ساتھ اس دھرنے میں شریک ہوتے ہیں۔ گھروں میں بیٹھی مائیں، بہنیں، بیٹیاں اس دھرنے کی کامیابی کے لیے دعائیں کر رہی ہیں۔ وہ اپنے خاندان، اپنی اولاد اور اپنے مستقبل کا تحفظ چاہتی ہیں، اور 10 دن سے یہ جو پرجوش شرکت ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ ہمارے دھرنے کے مطالبات یہ عوام کے دل کی آواز ہے کہ بجلی کی قیمت اور اس کے بلوں کا بوجھ ناقابل برداشت ہے، پیٹرول کی قیمتیں حقیقی نہیں ہیں، اور اس کے اضافے اور معمولی کمی کے باوجود پاکستان کی تجارت، صنعت، زراعت زبوں حالی کا شکار ہو رہی ہے۔ نجی اور سرکاری تنخواہ پیشہ طبقہ اور پینشنرز کی پینشن پر جو سلیبس کے ذریعے ٹیکسوں میں اضافہ کیا ہے، اور اس میں تمام دفاتر اور ملک کا پورا انفراسٹرکچر اور محنت کے ساتھ کام کرنے والے ملازمین پریشان ہیں۔ اسی طرح صنعت پہ، تجارت پہ، زراعت پہ جو ناروا ٹیکسز ہیں، اور خاص طور پر برآمدات پر جو ٹیکس اس کا بوجھ ہے، اب یہ ناقابل برداشت ہے۔ ملک کا معاشی پہیہ نہیں چل رہا۔